نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما صدق الله مولانا العظيم۔ 22ویں سپارے کے شروع میں سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ ہے، اور یہاں پر ازواج مطہرات کے توسط سے امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو چند احکامات دیے گئے ہیں، اور گھروں کے اندر رہ کر خواتین اسلام ان احکامات کی اگر پابندی کریں تو اسلامی معاشرے کا ایک بہترین گھرانہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ ان احکامات اور قوانین میں سے سب سے پہلا قانون یہ سمجھایا کہ اگر کسی غیر محرم کو غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، یعنی کسی غیر محرم کو غیر محرم سے عورت اپنے کسی غیر محرم سے اگر بات کرے تو بات کرنے کا کیا انداز ہے اور کیا طریقہ ہے، کس طرح سے بات کرے، تو ارشاد فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اپنی بات میں نرمی نہ اختیار کرنا، اپنی آواز میں لچک مت پیدا کرنا، اور اپنی آواز میں کسی قسم کا نرم پہلو نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھردرا پہلو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک عفیفہ، ایک پاک دامن عورت کے متعلق کسی انسان کے دل میں برا خیال بھی نہ آئے، کسی انسان کے دل میں برا خیال بھی نہ آئے، اس لیے کہا کہ اپنی بات میں نرمی مت اختیار کرنا۔ دوسرا قانون یہ سمجھایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرنے میں بالکل مناسب بات کرنا، اگر ایک جملے سے آپ کی بات پوری ہو جاتی ہے، اپنا مفہوم سمجھا لیتی ہیں، تو دوسرا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ لہٰذا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہنس کر، کھلکھلا کر، مزاحیہ انداز میں بات کرے، اس کا استہزاء کرے یا وہ اس کا استہزاء کرے۔ اسلام اس کا تصور بالکل نہیں دیتا، یعنی آدمی کا اجنبی کے ساتھ اور اجنبیہ کا مرد کے ساتھ اختلاط، اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتا۔ تیسرا قانون یہ سمجھایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جب عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے، تیسرا قانون یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تمام تر ذمہ داریاں، اس کے اخراجات کی، اس کے نان نفقے کی ساری ذمہ داریاں شادی سے پہلے باپ کے ذمے ہیں، باپ کے ذمے ہیں، چچا کے ذمے ہیں، بھائیوں کے ذمے ہیں، خاندان والوں کے ذمے ہیں، اور شادی کے بعد اس کے تمام اخراجات کس کے ذمے ہیں؟ شوہر کے ذمے ہیں، اور اسے ایک گھر کے اندر تربیت کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے سونپی ہے۔ بہت بڑا عظیم الشان کام اللہ نے اس کو سونپا ہے، اس لیے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ گھر کے اندر رہے۔ اور اگر کبھی گھر سے نکلنے کی نوبت آئے اور ضرورت پیش آئے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو وہ جاہلیت کی زندگی کی طرح بے حجاب ہو کر، بے نقاب ہو کر نہ نکلے۔ اگر وہ جاہلیت کی زندگی یعنی بے حجاب ہو کر نکلتی ہے تو یہ جاہلیت کی زندگی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوئی ہو، لیکن اگر وہ باحجاب ہو کر نہیں نکلتی، بغیر حجاب کے نکلتی ہے، بغیر پردے کے نکلتی ہے، تو قرآن اس کو جاہلیت کی زندگی کہتا ہے۔ پانچواں قانون یہ سمجھایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کرانا ہے۔ کس کو؟ اپنی اولادوں پر نمازوں کی محنت کرنی ہے۔ ایک خاتون خانہ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنی بچیوں کو نماز سکھائے، بچیوں کو طہارت کے مسائل سکھائے۔ بچیاں جب بلوغ کو پہنچنے لگے تو ان کو سارے طہارت کے مسائل سکھانا ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اور گھر کے اندر خرچ کرنے کا ماحول ہو، خرچ کرنے کا جذبہ اولادوں کے اندر ہو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ساتواں قانون یہ سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور آٹھواں قانون وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرتے رہنا، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور اپنے گھروں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانے کا اہتمام کرنا۔ کتاب
قرآن کی تلاوت، اور حکمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھانے کا اہتمام کرنا۔ یہ عورت کو گھر کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یہ 8 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر اس طرح سے محنت کرے، اس سے اسلامی معاشرہ بہترین معاشرہ قرار دیا جائے گا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ ایک بات یہ سمجھائی کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یا مسلمان عورت کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار چلائیں۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی اپنے مزاجوں کو چھوڑ دو۔ ماحول اور معاشرے میں کیا ہے، رسم و رواج کیا ہیں، میری اندر سے اٹھنے والی چاہتیں کیا ہیں، ان سب چاہتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے قربان کر دو۔ سورۃ الاحزاب کا یہ پیغام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ کیا تعلق، اس کو سمجھایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے جس طرح سے ایک مربی، ایک مشفق باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور وہ ہر آن ہر گھڑی وہ مشفق باپ اپنی اولاد کی خیرخواہی کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے تمہارے باپ سے زیادہ خیرخواہ اور مربی اور معلم ہیں۔ وخاتم النبیین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہے، بند ہے۔ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس آیت کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج کہلائے گا، وہ زندیق اور مرتد اور کافر کہلائے گا، اور جو شخص اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور کوئی آدمی جا کر اس سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ دلیل کا مطالبہ کرنے پر بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا گویا کہ اس آیت پر ایمان نہیں ہے۔ پھر سمجھایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے کثرت کا لفظ آیا ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ہر وقت تمہارے دل میں اللہ کی حضوری تمہیں نصیب ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف تمہارا دھیان اور استحضار ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب میں گناہ کروں تو گناہ کے وقت مجھے اسی وقت سزا دے، اسی وقت پکڑے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس لیے کہا کہ کثرت سے اللہ کا تذکرہ کرتے رہا کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے گواہ ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور سراج منیر، ایک چمکتے ہوئے چراغ کی طرح ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کو خوشخبریاں دینے والے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر آگے کچھ احکام وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد ازواج کی اجازت دی گئی۔ عام امتی کو 4 کی اجازت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی اجازت دی گئی، اور اس کی وجہ یہ بتائی اور یہ سمجھایا کہ یہ اجازت اللہ پاک نے اس لیے دی ہے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال کو نقل کرنے والے ایک صحابہ کی مضبوط جماعت ہے، اسی طرح سے گھریلو اور نجی زندگی بھی نقل کرنے کے لیے خواتین کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوا کہ جن جن خاندانوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں فرمائی ہیں، وہ خاندان والے اسلام کے قریب ہوئے، اور اسلام اس طرح سے پھیلتا چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور کے اندر جا کر مزید شادیاں فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ضیافت کے آداب سمجھائے کہ اگر کبھی تمہیں کسی کے گھر میں ضیافت کا اہتمام ہو تو کس طرح سے داخل ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بلا اجازت تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر تمہیں وہاں دعوت نہیں دی گئی ہے، بلا دعوت بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 2، جب تم جاؤ تو وہاں کھانے کے آلات و اسباب کی طرف نہ دیکھو، جس وقت تمہیں بلایا جائے اسی وقت پہنچنا ہے،
اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے، اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہو، اور جب تم کھانے سے فارغ ہو چکو تو پھر وہاں سے ہٹ جایا کرو، منتشر ہو جایا کرو۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، وہاں بیٹھ کر سب باتیں نہ کیا کرو۔ اسلام یہ قوانین اس لیے سمجھاتا ہے، معاشرتی زندگی کے یہ آداب اس لیے سکھاتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ باہمی امن رہے، امن و امان رہے، سکون رہے، کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی نفرت نہ ہو۔ اگر تم ان قوانین کی خلاف ورزی کرو گے، سامنے والے کو اذیت ہوگی، اس کے دل میں تمہارے لیے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق سمجھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ان پر آپ درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہ پاک ان پر سلامتی نازل کر رہا، اللہ پاک ان پر رحمتیں نازل کر رہا، اور تم ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہو۔ یہ تمہارا ان کے لیے دعا کرنا، یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ تمہاری طرف سے درود کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچتا ہے تو یہ تمہارے لیے سعادت ہے۔ آپ نہ دعا کریں، آپ کچھ بھی درود نہ پڑھیں، جب بھی اللہ نے انہیں وہ مقام جو منصب ان کے لیے مقرر ہے وہ دینا ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کا ہدیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا، اور آپ علیہ السلام کا مزاج گرامی یہ ہوتا تھا، جو کوئی ہدیہ آپ کے پاس لے کے آتا آپ بدل دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام اس جہان سے چلے گئے، عالم برزخ آخرت کے عالم میں ہیں، تو وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، پھر ایک حکم خواتین کو اور سنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہیے، گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر مرد اس کا مخاطب ہے، ہر مرد، کہ ہر مرد اپنی بیٹیاں اور اپنی بیویاں اور اپنے گھرانے کی عورتوں سے پردہ کرائے۔ یہ جو پردے کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ صرف عورت کی عزت نہیں ہے، یہ مرد کی عزت ہے۔ اس لیے مرد کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کرائیں تاکہ آپ کے گھر پاکیزہ رہیں گے، آپ کے گھر کے اندر خواتین پاک دامن رہیں گے، اور آپ کی پاک دامن خواتین، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویوں کے چہروں کی طرف کوئی غیر محرم بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس میں تمہاری حد کے توہین ہے، اس میں تمہاری عزت ہے، حد کے عزت کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے حکم براہ راست مردوں کو آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حکم آیا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب گھروں سے نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادریں ڈال دیا کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ بہتر بات ہے۔ اس میں ان کا تعارف ہے، اس میں ان کا تشخص ہے، اسلامی تشخص ہے۔ ایک پاک دامن عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس طرح سے گھر سے باہر نکلا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، یہ سورہ سبا ہے، اور اس میں یہاں سے لے کر آخر تک زیادہ تر مضامین قیامت سے متعلق ہیں، اور آغاز بھی یہاں اسی طرح سے ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا، اور ساری تعریفیں آخرت میں اس کے لیے، چونکہ بیان آخرت کا ہے، آخرت کا بیان چل رہا ہے۔ اور وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، قل کہہ دیجئے بلا وربی، میرے پروردگار کی قسم جو عالم الغیب والشہادہ ہے، یقیناً اس نے قیامت کو قائم کرنا ہے، اور اس نے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دینا ہے، اور اس نے بروں کو برائیوں کی سزا دینی ہے۔ اور پھر ناشکری اور شکر گزاری کو بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ کے ہاں اور بلند مقام پائے۔ اور سامنے پھر قوم سبا کا تذکرہ فرمایا کہ قوم سبا کا حال یہ تھا، اللہ نے ان کو بھی بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، قسمہ قسم کے باغات اللہ نے ان کو دیے، اور باغات کے ذریعے سے ان کے آمدنی کے ذرائع پیدا ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، قرآن کہتا ہے ہم نے سیلاب ان کے اوپر کھول دیا، سیلاب کا منہ کھول دیا، اور وہی سیلاب جو ان کے باغات کو سیراب کرتا تھا، وہی سیلاب، وہی ڈیم ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، اور جہاں ان کے باغات تھے وہ باغات سب کے سب ڈوب گئے، اب اس کی جگہ جھاڑیاں اگنے لگی، کانٹے اگنے لگے۔ قرآن کہتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی ناشکری کی سزا ہے۔
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور ہر ناشکرے کی یہی سزا ہوا کرتی ہے، ناشکرے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے اللہ واپس خود نہیں لیتا، ہاں جب یہ اپنی ناشکری کر کے اس نعمت کو خود سلب کروا دیتے ہیں اور خود نعمت ان سے چھن جاتی ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی زہر کھاتا ہے، اب زہر کھانا اس کا نتیجہ موت ہے، نسبت موت کی اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی موت لے کے آیا اور اللہ نے اسے موت دی ہے، لیکن اس نے موت کا ذریعہ خود اختیار کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نعمت کو سلب کر دیا اور اس نے اس نعمت کے سلب کرنے کا ذریعہ خود اختیار کیا، اور یہ سمجھایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ بات قیامت کی تھی، عرض کیا تھا سورہ سبا میں، تو کہا قیامت کے اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا بغیر اس کی اجازت کے۔ اور عابدین اور معبودین کے عجز کا بیان ہے، اس دنیا میں جو دوسروں کی بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور جن کی بندگی کی جا رہی ہے، سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے عاجز کھڑے ہوں گے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، فرمایا تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یاد رکھو تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کا قرب نہیں عطا کر سکتی، ہاں الا من آمن وعمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، جس نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیا اور اس نے اولاد کی اچھی تربیت کی، تو یہ اولاد نیکی کا ذریعہ ہے، یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ مال حلال طریقے سے کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، تو یہ مال قیامت کے دن رفع درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر ایک دعوت فکر دی گئی، قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی آپ فرما دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے تم دو مل جاؤ، تم ایک اکیلے سوچو، تین ہو جاؤ، 4-6 ہو جاؤ، اور پھر تم سوچو تو صحیح، ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارا ساتھی یعنی تمہارا نبی کیا کوئی مجنون ہو گیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی جنون ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی دیوانگی والی بات ہے؟ یہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی محنت کر رہا ہے، تو یہ جو تمہیں باتیں کر رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، لہذا اس کی بات کو مان لو۔ دوسری بات آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، جو شخص تم سے اجر کا مطالبہ نہ کرے، جو بات بھی ٹھیک کر رہا ہو، تو اس کی بات کی 100% تمہیں اقتدا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ فاطر السماء، اور پھر سورہ سبا کے آخر میں ایک بات یہ بھی سمجھائی، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب سارے عذابوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کہا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب ان کے ایمان کے لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب ان کی نصیحت قبول اور ان سے کوئی نصیحت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی ہدایت اور ایمان ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ فاطر السماوات، سورہ فاطر یہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ سورہ سبا کا تتمہ ہی ہے، اور شروع میں یہ سمجھایا، اللہ کی قدرت بتائی کہ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ فرشتوں کو بنانے والا، اور بعض فرشتوں کے اس نے 2 پر بنائے، بعض کے 3 بعض کے 4 یزید فی الخلق ما یشاء، اور اپنی مخلوق میں جس طرح سے چاہتا ہے وہ اضافہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر سمجھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رحمت کا ارادہ کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جب اللہ کسی سے رحمت کو روک دے کوئی اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور عظیم الشان نعمت اللہ تمہارا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا، جب اسی نے پیدا کیا رزق بھی تمہیں وہی دیتا ہے، لا الہ الا ہو، پھر بندگی کے لائق بھی وہی ہے، پوجا کے لائق بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی بندگی کرو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اسے چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ خالق بھی تمہارا وہی، مالک بھی تمہارا وہی، رازق بھی تمہارا وہی، مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بھی وہی، صحت وہی دینے والا ہے، بیماریاں وہی لے کے آتا ہے، نفع کا مالک وہی، نقصان کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر لا الہ الا ہو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ بندگی کے لائق بھی صرف وہی ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اگر بندگی کے لائق کسی اور کو تم نے سمجھا تو تم کہاں پلٹتے پھروگے؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ایک دعوت سمجھائی، اللہ کا وعدہ قیامت کا برحق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مت ڈالے،
دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر آخرت کو مت بھول جانا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور اللہ تبارک و تعالی جو کریم ہے، جو مہربان ہے، اس مہربان رب سے تمہیں شیطان غافل نہ کرے. خیال کرنا، اس مہربان رب سے تمہیں شیطان غافل نہ کرے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا سری دشمن ہے اور اس کو تم دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. وہ جماعت تیار کرتا ہے چونکہ وہ جہنمی ہے اور وہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت تیار کر کے لے جائے گا. خیال کرنا، تم شیطان کا جماعتی مت بننا، شیطان کا ساتھی مت بننا. پھر اللہ کی قدرت سمجھائی. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت. دیکھتے نہیں ہو اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو دائیں بائیں منتقل کرتا ہے اور ایک شہر پر، ایک زمین کے خطے پر جا کر وہ بادل برستا ہے. فاحیینا بہ الارض بعد موتها. اس بنجر زمین کو، بنجر جو ناقابل کاشت تھی، اس زمین کو ہم نے قابل کاشت بنا دیا. کذالک النشور. اسی طرح سے ہم تمہیں بھی اٹھائیں گے. جیسے اس زمین سے سبزے اگتے ہیں اور یہ ہماری قدرت تم دیکھتے ہو، پانی برسا زمین سے سبزے نکلے، اسی طرح سے تم قیامت کے دن زمین سے ایسے ہی اگو گے جیسے سبزے نکلتے. حدیث پاک میں آتا ہے 1 4 انگل برابر جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں سے کوئی انسان نہ اٹھ رہا ہو. جب اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، پکار آئے گی کہ جمع ہو جاؤ اللہ کے میدان میں، اللہ کے سامنے حساب کے لیے جمع ہو جاؤ، سب کے سب زمینوں سے نکل آئیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے. کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. کس نے ہمیں یہاں سے اٹھایا؟ کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے کیا تھا کہ تمہیں قیامت میں اٹھایا جائے گا. وصدق المرسلون. رسولوں نے بھی سچ کہا تھا، سچ کہا تھا. یہ اسی وعدے کی نشاندہی ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا اپنی تخلیق کہا من کان یرید العزہ. عزت چاہتے ہو دنیا میں تو عزت مال سے نہیں ملے گی، عزت اقتدار سے نہیں ملے گی، عزت کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے سے نہیں ملے گی. فللہ العزت جمیعا. عزت کے سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں. نیک اعمال اس کی طرف بلند ہوں گے، اس کی طرف اعمال جائیں گے تمہارے، تو تمہاری عزتوں کے فیصلے ہوں گے. تمہارے اعمال پر تمہارے لیے تمہاری عزتوں کے فیصلے ہوں گے. اللہ خلقکم من تراب. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، بے جان چیز سے تمہیں جاندار بنایا اور اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی دی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے ہو؟ اور سمندر وما یستوی البحران. یہ جو 2 سمندر ہم نے چلائے ہیں، کھارا پانی بھی چلتا ہے، میٹھا پانی بھی چلتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں پردے کس نے حائل کیے؟ کھارا میٹھے میں نہ ملے، میٹھا کھارے میں نہ ملے. اور وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا. اور اسی طرح سے سمندروں سے مچھلیاں، تمہارے لیے خوراک کا انتظام، اور قسمہ قسم کے وہاں سے موتی. اور اسی طرح سے تمہاری چھوٹی چھوٹی تنکوں کی طرح کشتیاں ان بڑے بڑے سمندروں کے اندر چلتی ہیں. یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ ہے تمہارا پروردگار. والذین تدعون من دونی. اور اللہ کو چھوڑ کر جن پر تمہارا بھروسہ ہے، ما یملکون من قطمیر. ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار کو وہ نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے. یا ایھا الناس. اے سارے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. یہ یقین رکھو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ پاک غنی ہے، حمید ہے. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم نہ بندگی کرو اللہ کی، تم نہ عبادت کرو اللہ کی. اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اور کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے. یاد رکھو اندھا اور بینا اور روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہوا کرتے، اور اسی طرح سے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے. اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام ایک زندہ مذہب ہے. مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اسے زندہ بن کر رہنا ہے. اور جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام نہیں ہے ان کی مثال مردوں کی سی ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے مزید اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے، دیکھا نہیں ہے آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے اور اس پانی سے قسم قسم کے نباتات اللہ پاک اگاتا ہے، مختلف ذائقے، مختلف رنگ، اور اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو، کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بعض پہاڑ سفید، بعض کالے، بعض سرخ پتھر ان سے نکلتے ہیں، یہ سنگ مرمر، یہ ماربل جو تم نکال کے لاتے ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھو کسی ذات نے بنایا ہے۔ ایک ہی پہاڑ کے اندر کئی قسم کے پتھر موجود ہیں، ان پتھروں کے اندر کس نے رنگ بھرا ہے؟ یہ وہ خالق اور مالک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور دیکھتے نہیں ہو انسانوں کی شکلیں مختلف، جانوروں کی شکلیں مختلف، اور اسی طرح سے چوپایوں کی شکلیں مختلف، لیکن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک سے خشیت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ یہ اہل علم کی فضیلت ذکر فرمائی، اہل علم علماء وہی اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ غلبے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اتنی بلند تجارت کو پانے والے ہیں کہ ان کی تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر سمجھایا ہم نے اس کتاب کا، اس قرآن کا تمہیں وارث بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس قرآن کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے، تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر کیا کیا تم نے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعضوں نے اس کتاب سے روگردانی کر کے اپنا نقصان کیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعضوں نے کوشش کی ہے، درمیانہ روی اختیار کی، کبھی چلتے رہے کبھی چھوڑتے رہے، اور بعض ایسے تھے جو آگے چلتے رہے، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر ان کی کامیابی کو بیان کرنے کے بعد پھر جنت اور جہنم کے احوال سنائے، اور جہنم کے احوال تھوڑے سے عرض کرتا ہوں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، چیخ و پکار کریں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ایک بار اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا جو زندگی، اتنی زندگی ہم نے تمہیں نہیں دی تھی کہ جس زندگی میں سمجھنے والا آدمی اگر سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، تم کیوں نہ سمجھے؟ 60 سالہ زندگی دی ہے، 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سال کی تمہیں زندگی دی ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ رسول نذیر ہے، قرآن مجید ڈرانے والا نذیر ہے۔ روزانہ اموات کو دیکھنا، موتوں کو دیکھنا، یہ نذیر ہے۔ قبرستان کا مشاہدہ کرنا، یہ نذیر ہے۔ اور انسان کے جسم میں سفید بالوں کا آ جانا نذیر ہے کہ تمہارا بڑھاپا اب آ گیا ہے۔ اولادوں کا پیدا ہو جانا یہ نذیر ہے۔ پوتوں کا پیدا ہو جانا یہ اور نذیر ہے کہ اب تم اور قبر کے قریب ہو گئے ہو، اب تم آخرت کی تیاری کر لو۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے علم کو بیان فرمایا، اور اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو روکا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نہ تھامے اور نہ روکے، آسمان پھٹ پڑے، زمین انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ اور وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے تو ہم لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ہم ڈر حاصل کریں گے اور ہم دین پر چلیں گے۔ لیکن جب نذیر آیا، ڈرانے والا آیا، یعنی سمجھنے کے اسباب اللہ نے بنا دیے، تو پھر نفور اور تکبر کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بری اور خراب خصلت ہے کہ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے، میں پکا اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، میں 100% نیک بن جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، پھر دوبارہ تکبر کے اندر، پھر دوبارہ غرور کے اندر۔ کہا اگر اللہ پاک چاہے تو اس دھرتی پر، یعنی گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک چوپایا، ایک جانور بھی اللہ پاک نہ چھوڑے، کوئی بھی انسان اس دھرتی پر نہ بچے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں، اتنے تمہارے گناہ ہیں۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب وہ وقت آئے گا مقرر تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا، وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔